دنیا کا خطرناک ایکسپلوسیو جو پانی سے بن کر پانی کے ساتھ ریئیکٹ کر کے بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور دنیا میں نہ پائے جانے والا یہ ایلیمنٹ کیسے ڈسکور ہوا تھا؟ دا پوٹاشیم۔ 1807 میں برٹش سائنٹسٹ ہمفری ڈیوی نے پہلی بار اپنے ایکسپیریمنٹ میں آگ جلا دی۔ آگ ختم ہونے کے بعد اس نے راک کو اٹھا کر پانی کے ساتھ ملا دیا، جس سے ایک مکسچر تیار ہو گیا۔ پانی میں سالڈ چیزیں نیچے بیٹھنے کے بعد کسی دوسری پین میں سوکھنے کے لیے رکھ دی۔ سارا پانی ایواپوریٹ ہونے کے بعد اس کو کچھ کرسٹل نظر آئے جو دنیا کا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا۔ ہمفری ڈیوی نے اس کا نام پوٹ ایش رکھ دیا، لیکن ہمفری ڈیوی یہاں پر بالکل بھی نہیں رکا اور اس ایلیمنٹ پہ اور ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک پین میں پوٹ ایش رکھ کر دونوں سائڈوں پہ پازیٹیو اور نیگیٹو الیکٹروڈ لگا دیے اور وائر کے ذریعے اسے بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ تو اس نے کچھ میٹل ببلز آبزرو کی جو ایک دم سے آگ پکڑ کر ایک بلاسٹ میں کنورٹ ہو گیا، اور اسی طرح اس نے ایک نیا ایلیمنٹ دریافت کیا اور نیچرلی اس نے نام کو پوٹاش سے پوٹاشیم رکھ دیا، جو زیادہ افیکٹو اور ڈیسنٹ لگتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ کیلے میں پوٹاشیم ہوتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ اس فروٹ میں پوٹاشیم ہوتا ہے، لیکن یہ پیور پوٹاشیم نہیں ہوتا۔ پیور پوٹاشیم ایک نرم میٹل ہوتا ہے جو پانی کی کانٹیکٹ میں آ کے ایک بلاسٹ کر دیتا ہے، جس کا نظارہ کچھ یوں ہوتا ہے۔ اس لیے اس میٹل کو کنٹرول انوائرمنٹ لیب میں بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی چیز کے ساتھ ریئیکٹ کر کے بلاسٹ ہو سکتا ہے جو پانی اور نمی کا دشمن ہے۔ اس کو سٹور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسے آئل کے اندر ڈپ کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ کسی بھی وقت آگ پکڑ سکتا ہے۔ پوٹاشیم پانی کی کانٹیکٹ میں آ کے پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ اور ہائیڈروجن گیس بناتا ہے۔ اس ریئیکشن میں بہت زیادہ ہیٹ نکلتی ہے۔ یہ گرم ہائیڈروجن ایٹماسفیئر کے کانٹیکٹ میں آ کے کمبسٹ ہو جاتا ہے، جو ایک بلاسٹ کی شکل میں ہمیں دکھتا ہے۔ پوٹاشیم بہت زیادہ ریئیکٹیو ہوتا ہے، کیونکہ پوٹاشیم ایٹم کی آؤٹر موسٹ شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے جو آسانی سے ریموو ہو کے ایک بلاسٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں پیور پوٹاشیم نیچر میں نہیں ملتا۔ پہلی بار پوٹاش سے بنایا گیا پوٹاشیم بیسیکلی پوٹاشیم کاربونیٹ ہے، اور ڈیوی جس پوٹاشیم کو یوز کرتا تھا وہ پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ ہے۔ پوٹاشیم کا ایک اور قسم بھی نیچرلی پایا جاتا ہے جسے پوٹاشیم کلورائڈ کہتے ہیں، لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پوٹاشیم لوگوں کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں تھا؟ 1500 سال پہلے جانوروں کی چربی کو گرم کر کے اس میں پوٹاش ملا کر صابن بنایا جاتا تھا، جو دنیا کا پہلا لیکوڈ سوپ مانا جاتا ہے، جو ایکچولی نارمل صابن کی طرح کام کرتا ہے۔ پوٹاش گلاس بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ گلاس سینڈ یعنی سلیکان ڈائی آکسائڈ سے بنایا جاتا ہے، جس کا میلٹنگ پوائنٹ ہائی ہونے کی وجہ سے چیزیں بنانا مشکل ہوتا ہے۔ پوٹاشیم اس کا میلٹنگ پوائنٹ کم کر کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ دوسری سائڈ پوٹاش کے ساتھ مینیور یعنی یورین کو ایڈ کر کے گن پاؤڈر بنایا جاتا ہے، جو بیسیکلی پوٹاشیم نائٹریٹ ہے، جس کو سالٹ پیٹر اور چائنیز سالٹ بھی کہا جاتا ہے، جو فائر ورکس اور گنز میں استعمال ہوتے ہیں۔ 1788 تک امریکہ میں بہت بڑے پلانٹ لگائے گئے تھے، جس میں بہت بڑے مقدار پر لکڑیاں جلا کر راکھ کر دیا جاتا تھا، جو پوٹاش کا مین سورس تھا۔ پوٹاش بنانے کی وجہ سے جنگلات بہت جلدی ختم ہونے لگے، کیونکہ بہت سارے لکڑیاں جلا کر بہت کم مقدار میں پوٹاشیم بنایا جاتا ہے، اور آخرکار 1861 میں پہلی بار جرمنی میں پوٹاشیم کا پتھر ڈسکور ہوا، جو بیسیکلی پوٹاشیم کلورائڈ کا پتھر تھا، اور اسی طرح جرمنی دنیا میں پوٹاشیم کا بڑا ایکسپورٹر بن گیا۔ سستا پوٹاشیم ملنے کی وجہ سے پوٹاشیم کا استعمال ڈفرینٹ چیزوں میں ہونے لگا۔ جب پوٹاشیم کو کھیت میں ڈالا گیا تو فصل کا پیداوار دگنا ہونے لگا۔ بعد میں پوٹاشیم کے ساتھ نائٹروجن اور فاسفورس ملا کر ایک اچھا فرٹیلائزر بنایا گیا۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے جرمنی نے پوری دنیا کو پوٹاشیم کی ایکسپورٹ بند کر دی، جو بہت سارے ملکوں کے لیے خوراک کی پیداوار کا مسئلہ بن گیا۔ امریکہ کے لیے بھی پوٹاشیم بہت ضروری تھا، اسی لیے امریکن کانگریس نے 1911 میں پوٹاشیم کو لوکلی ڈسکور کرنے کا بہت بڑا فنڈ ریلیز کر دیا۔
جس کی وجہ سے بہت سارے ذخیرے ڈسکور ہوئے۔ سیریلز لیک کیلیفورنیا، کارل بیٹس نیو میکسیکو اور مویب یوٹا جیسے بڑے ذخیرے ڈسکور ہوئے۔ پوٹاش زمین کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کو نکالنے کے لیے زمین کے اندر کاٹا کھودنا پڑتا ہے، جو ٹائم کے ساتھ ایک بہت بڑا سرنگ بن جاتا ہے۔ 1963 میں ایک مائن ٹنل کے اندر میتین گیس بھرنے کی وجہ سے بلاسٹ ہو گیا، جس میں 18 ورکرز کی جان چلی گئی، جس کی وجہ سے امریکہ پوٹاشیم مائن کرنے کا سیف طریقہ ڈھونڈ رہی تھی، جس میں سمندر کا پانی زمین کے اندر ریزروائر میں بھر دیا جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ پوٹاشیم ملنے کے بعد اوپر والے ریزروائر میں پمپ کیا جاتا ہے، اور پانی ایواپوریٹ ہونے کے بعد سالٹ اور پوٹاشیم رہ جاتا ہے۔ صرف یوٹا ڈیزرٹ میں 23 ایواپوریشن پونڈ موجود ہیں، جس نے 400 ایکڑ کا رقبہ گھیرا ہوا ہے، جس کی ایک تالاب کی ایواپوریشن میں منتھ لگ جاتے ہیں۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق یہاں پر 2 بلین ٹنز پوٹاشیم موجود ہے، جو امریکہ کے لیے بلین ڈالر ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ پونڈز اپنا کلر کیوں بار بار چینج کرتا رہتا ہے؟ اس پونڈ کے پانی کے ساتھ کاپر سلفیٹ کو ملایا جاتا ہے۔ اس کا بلو کلر زیادہ سن لائٹ کو ابزرو کرتا ہے اور پونڈ میں الجی بننے سے بھی روکتی ہے۔ جب یہ پونڈ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا کلر بلو ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ سوکھ جاتے ہیں تو سارا جو کلر ہے وہ اڑ جاتا ہے اور سفید کلر بن جاتی ہے، جسے گوگل ارتھ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہوتا ہے پوٹاشیم کا بلاسٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔